محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت رمضان، ہماری خوبصورت افطار نشریات SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارا سیگمنٹ مدحت رسول، اور وقت مقبولیت قریب ہے اور کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ وقت افطار ہو جائے گا، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقتوں پر انشاءاللہ افطار کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ افطار کریں گے۔ اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ میں چاہوں گا کہ جناب نعت جناب عظیم ہاشمی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، اس کے بعد میں آتا ہوں ہیرا شیرازی کی طرف۔ شہزاد بھائی، اب سے چند ہی ایام کے بعد آپ بھی بارگاہ رسالت میں حاضری انشاءاللہ جا رہے ہیں، تو یہ ایک کلام آپ کے حسب حال ہے۔ نبی کے آستانے جا رہا ہوں، نبی کے آستانے جا رہا ہوں، نبی کے آستانے جا رہا ہوں، خدا کو پھر منانے جا رہا ہوں، خدا کو پھر منانے جا رہا ہوں، سلامی کے لیے روزے پہ ان کے، سلامی کے لیے روزے پہ ان کے بلایا ہے مدینے جا رہا ہوں، بلایا ہے مدینے جا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت کلام، وہ شاہد دیکھتے سنتے ہیں سب کی، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ وہ شاہد دیکھتے سنتے ہیں سب کی، میں آج اپنی سنانے جا رہا ہوں، میں آج اپنی سنانے جا رہا ہوں، گناہوں کے جہاں بہہ جائے دریا، گناہوں کے جہاں بہہ جائے دریا، وہاں آنسو بہانے جا رہا ہوں، وہاں آنسو بہانے جا رہا ہوں، رہا محمود دل کچھ بے ٹھکانے، رہا بے چین بابا، رہا محمود دل کچھ بے ٹھکانے، رہے قسمت ٹھکانے جا رہا ہوں، رہے قسمت ٹھکانے جا رہا ہوں، نبی کے آستانے جا رہا ہوں، خدا کو پھر منانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عظیم ہاشمی صاحب، کیا خوبصورت کلام اور کیا منفرد انداز آپ کا ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیں نا کس شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے یہ حضرت محمود رضا بھی صاحب کا، اچھا ماشاءاللہ، اور ان کا وہی ایک کلام وہ بھی ہے نا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا ہے، مجھ سے پہلے جا واہ 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 انہی کا واہ۔ کلام ہے۔ دیکھیں شاعروں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیا زبردست شاعر ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں ان کو۔ ہیرا شیرازی ہمارا سیگمنٹ مدحت رسول، کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام،
والرکن والمقام والسجود والقیام والمحبت والعرفان والجنت والبرہان مولانا و مولا الکونین جد الحسنین صاحب کوكب دری و صاحب وقار سکینہ المدفون بارض المدینہ مولانا مصطفیٰ ابو القاسم محمد. اور کیونکہ ابھی مدینے کی بات ہوئی ہے تو میں بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہتی ہوں. دعا گو پروردگار آپ کو بھی ایسی حاضریاں بار بار نصیب کرے اور جو لوگ نہیں گئے وہ بھی جائیں, جو گئے وہ بار بار جائیں. وقت مقبولیت ہے نا کہ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین, ہاں مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین اس سے بہتر نہیں اس کا ہمسر نہیں. واہ واہ. مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین اس سے بہتر نہیں اس کا ہمسر نہیں. آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے. اور میرا ادراک عرش تک گیا میں نے لوگوں سنی کبریا کی صدا. میرا ادراک لوگوں عرش تک گیا میں نے لوگوں سنی کبریا کی صدا. میں خدا عرش پر رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. اور کیونکہ یہ سیگمنٹ ہی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کا کیونکہ یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ جب ٹرانسمیشنز کرتے ہیں تو ہر طرح کے موضوعات پہ بات ہوتی ہے, لیکن یہ افطار سے پہلے والا جو وقت ہوتا ہے تو اس میں ہم ہمیشہ حضور کی جو ہے ثنا کرتے ہیں, ان کی توصیف کرتے ہیں. گزشتہ برس بھی اور اس سال انشاءاللہ میری دعا ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمائے. حضور کی مدحت ہم کیا کریں گے کہ جس کی مدحت قرآن نے کی ہو, جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہو, جس کا سب سے پہلا ذاکر ذکر کرنے والا خود پروردگار ہو. پروردگار نے آپ کا ذکر کیا, آپ کی ثنا کی, آپ کا قصیدہ پڑھا قرآن میں. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زندگی کا آغاز بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کے بچپن کو دیکھا تو قرآن نے قصیدہ پڑھ کے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. جب آپ کے وطن کو دیکھا تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد. جب آپ کے کردار کو دیکھا تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب آپ کے اخلاق کو دیکھا تو قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم. اور جب رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو قرآن مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے فرماتا ہے والشمس والضحیٰ. جب آپ کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشاہا. جب آپ کی زبان پاک کو دیکھتا ہے تو قرآن مدحت مصطفیٰ کرتے ہوئے کہتا ہے وما ینطق عن الہوی. جب آپ کے قلب اطہر کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب پشت مبارک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ووضعنا عنک وزرک. اور جب رسول اللہ کی عبائے پاک کو دیکھتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. جب آپ کے قبائے مقدس کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اور جب آپ کے اہل بیت کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے یہ. اور مدحت مصطفیٰ تو یہ کہ اللہ نے کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا. حدیث قدسی ہے, پروردگار کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک ایسی ہستی خلق کر دی جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے نہ میں سمندروں کو روانی عطا کرتا, نہ انسان کو جوانی عطا کرتا, نہ پانی کو بہنا سکھاتا, نہ انسان کو جینا سکھاتا, نہ پہاڑوں کی مہکیں گاڑتا, نہ اس میں پھول اگاتا, نہ پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا, میں کچھ بھی نہ کرتا اگر محمد کو اللہ اکبر. ان کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا. اور پوچھا مولا کائنات سے کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. تو مولا علی علیہ السلام اپنی زبان پاک سے ارشاد فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ حَبِيبِهِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا. واہ 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 سبحان اللہ. تو کہا مولا علی کس سے پہلے؟ سب سے پہلے تو مولا فرماتے ہیں قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا پانی سے پہلے, پانی سے پہلے, عرش سے پہلے, کرسی سے پہلے. یہ والی کرسی یعنی جس پہ ہم بیٹھے آیت الکرسی والی کرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ والی کرسی. کرسی سے پہلے, لوح سے پہلے, قلم سے پہلے, جنت سے پہلے, جہنم سے پہلے, آدم سے پہلے, ہوا سے پہلے. تو پوچھا مولا علی سے جب وہ نور موجود
موجود تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ کہا وہ نور کائنات بننے کے کئی ہزاروں برس پہلے موجود تھا اللہ کی بارگاہ میں. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں جب ساری کائنات عدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدہ ریز تھا اور وہ اس وقت بھی خدا کی تسبیح و تقدیس کیا کرتا تھا. کہا وہ نور اللہ کے سامنے تھا, خدا اس نور کو دیکھے جا رہا تھا, فینظر الیہ فیقل, اور کہتا جا رہا تھا یا عبد انت المرید والمراد لولاک لما خلقت الافلاک من احبک احببتہ وابغضک ابغضتہ. اے میرے بندے تو ہی مرید ہے, تو ہی مراد ہے, اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا, میں تیری وجہ سے محبت کروں گا, تیری وجہ سے نفرت کروں گا. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں نہ یہ مسجدیں ہوتی, نہ عبادتیں ہوتی, نہ گناہ گار ہوتا, نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا, نہ یوسف ہوتا, نہ خریدار ہوتا, نہ شجر ہوتا, نہ طور ہوتا, نہ ملک ہوتی, نہ حور ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے. اللہ نے ان کی خاطر کائنات کو بنایا. اور پھر جب آپ کائنات میں تشریف لائے, شروع ہم وہیں سے کریں گے کیونکہ جس طرح سے ہم نے ارادہ کیا تھا پروردگار کامیاب کرے کہ ہم آپ کے کائنات میں آمد سے لے کر انشاءاللہ رخصت تک کے سارے, ورنہ کائنات میں کسی میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ کوئی ان کی سیرت کے گوشوں کو بیان کرے پوری زندگی کو, لیکن کوشش ہے کہ تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے. جب آپ اس کائنات میں آئے تو بی بی آمنہ کی آغوش میں آئے اور پھر ایسے اپنے سینے کو بلند کیا اور مڑ گئے اور ایک لمبا سجدہ کیا. ہمیں بتا دیا کہ دیکھو نماز لے کر آ رہا ہوں, نماز چھوڑنی نہیں ہے, تو نماز چھوڑنی, اور مسلمان وہی ہے جو اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوائے. ایسا ہی ہے نا. بہت خوبصورت ہیرا شیرازی آپ نے بیان فرمایا اور مدحت رسول اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. وقت افطار بہت قریب ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ وقت بڑا مقبولیت کا ہے اور اس وقت میں خدا کی رحمت جو ہے بہت جوش مار رہی ہوتی ہے. خدا کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا, کوئی ہے جہنم سے نجات پانے والا, کوئی ہے جنت مجھ سے مانگنے والا. تو میں چاہوں گا ہمارے مفتی محسن الزما صاحب سے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں, آپ تمام کے لیے دعا کریں, اور آپ جب جب دعا کریں ہمارے حق میں دعا کریں. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. SNN کی خوبصورت یہ افطار نشریات جو کہ سچل نیوز نیٹ ورک کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری عقیدت رمضان. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. تو اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں, زندگی وفا کی. تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے میں چاہوں گا مفتی محسن الزما صاحب اگر ایک حدیث بیان کر دوں یا پھر ڈائریکٹ دعا جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہن نے ابھی بات کی نا سیرت شان مصطفیٰ پر, اور بات اتنی سی ہے کہ مولا علی سے ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک شہد کی مکھی آئی اور میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. جب نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو میرے نبی نے فرمایا شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کے پاس جاتی, طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے, رس کڑوا ہوتا ہے, مادہ میٹھا ہوتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے آقا امت کو بتانا تھا اصل مقصد. آقا ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آقا بے شک میں طرح طرح کے پھولوں کے پاس جاتی ہوں, طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہوں, رس کڑوا ہوتا ہے, مادہ میٹھا ہوتا ہے, جو شہد بنتا ہے. وجہ یہ آقا جب اپنے گھونسلے کی جانب روا دوا ہوتی ہوں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوں, آپ کا نام لینا ہوتا ہے, وہ کڑوا رس میٹھا بن جاتا ہے. تو جب شہد کی مکھی نام لے حضور کا, اس کا رس کڑوا میٹھا بن جائے تو امتی نام لے گا تو کیا ہو جائے گا. تو آئیے سب مل کے درود پاک پڑھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے رحیم رب, اے کریم رب, یا اللہ تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں بن مانگے عطا فرما. آمین. اللہ اے اللہ اس ٹرانسمیشن میں یا اللہ عمدن سرن ہم سے کوئی غلطی ہو اسے معاف فرما دے. آمین. اے میرے مالک اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح اور جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کی اصلاح کرنے والا بنا دے. آمین. اے میرے مالک اس ٹرانسمیشن کی برکت میں یا اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور اس کے مالکان, ڈائریکٹر صاحبان, یا اللہ جو جو اس ادارے میں کام کرتا ہے, اے میرے مالک یا اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے اللہ ہمارے شہزاد سعیدی بھائی اور جتنے بھی ہمارے یہاں نعت خواں, ہمارے ثنا خواں, ہماری بہن, اللہ ان سب کو نظر بد سے بچا. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالن ہار, یہ وہ وقت ہے جب تو دعائیں قبول فرماتا ہے. یا اللہ
آنے والے دنوں کے اندر ہمیں روزے کی پوری تکمیل کرنے والا بنا اللہم دے۔ آمین اے اللہ اس گرمی کی شدت کو کمی فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمارے کیمرہ مین، ہماری ڈائریکٹر صاحبہ اور ہمارے دیگر افراد جو یہاں پر تیرے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے گھر میں رحمت برکت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خصوصاً دعا فرمائیے گا شہزاد بھائی کی والدہ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اس چینل کے لیے کہ اللہ تمام ان کی مشکلات کو حل فرماتے ہوئے انہیں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم سامعین، وقت افطار کچھ لمحوں بعد، تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں، زندگی نے وفا کی تو پھر کل آپ سے ملاقات۔ اپنے میزبان کو شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔